فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآن سيتقدم أمامكم لتقديم تقرير للجنة إصلاح الإسلام عبد الرافع الطالب في الصف الخامس، فليتفضل مشكورا. حضرات ذمہ داران، اساتذہ کرام و مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی سال کے آغاز پر مدرسہ حاضہ کے مخلص اساتذہ کرام کی ایما پر انجمن اصلاح اللسان کی 4 ترتیب کا قیام عمل میں آیا تھا۔ چند طلبہ کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا۔ ذوالقعدہ کے پہلے ہفتے سے ہی درسی اور تعلیمی مشغولیات کی پوری رعایت کے ساتھ انجمن اصلاح اللسان کا نظام پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عربی انجمن بنام النادی الادبی حضرات اساتذہ کرام کی نگرانی میں چلتی رہی۔ اساتذہ کرام بحیثیت نگراں از اول تا آخر النادی الادبی میں تشریف رکھتے اور طلبہ کی تقاریر کو بغور سماعت فرماتے اور آخر میں اپنے قیمتی کلمات اور دعا پر انجمن کا اختتام فرماتے۔ حضرات، انجمن کا ایک اہم حصہ مقالہ نگاری اور انشاء پردازی ہے۔ اس کے لیے انجمن کی طرف سے 2 اہم علمی ادبی ماہنامہ عربی رسالہ بنام النہضہ اور اردو رسالہ بنام ندائے تحقیق قائم ہوا۔ حضرات اساتذہ کرام کی نگرانی میں جدید اسلوب کے ساتھ متنوع مضامین عناوین پر مشتمل سال بھر پابندی کے ساتھ ان سے شہود پر آویزہ ہوتا رہا، جس میں سیرت نبوی کے جلوے، تاریخ کی عبرت خیز دنیا، حالات حاضرہ کی جھلکیاں، تحقیقاتی معارف کی تنویریں، ادب و انشاء کی رعنائیاں، بصائر و عبر کی کرنیں، عبادات و احکامات کی انوار علمی و تاریخی شخصیات کے رجال ساز کردار کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی مضامین قارئین کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کرتا رہا۔ اور اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ بزم اصلاح اللسان میں شریک ہونے والے تمام طلبہ نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا، تقاریر کے یاد کرنے اور انداز بیاں و انداز خطابت کے سیکھنے میں جد و جہد سے کام لیا۔ اخیر میں عظیم الشان مسابقہ خطابت کا انعقاد ہوا، جس میں حکم اول حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب اور حکم ثانی حضرت الحق صاحب رہے۔ اور اب آج کا یہ پروگرام ہماری انجمن کا اختتامی پروگرام تھا، جو بفضلہ تعالیٰ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا چاہتا۔ اخیر میں ہم حضرات ذمہ داران، بالخصوص داعیہ کبیر حضرت مولانا شبیر شیخ صاحب قاسمی سرپرست مدرسہ حاضہ اور جناب قیصر علی خان صاحب سیکریٹری مدرسہ حاضہ و تمام اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام سے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر گناہ و مصروفیات کے باوجود ہماری درخواست کو شرط قبولیت بخشا اور ہمارے پروگرام میں قدم رنجہ فرما کر ہماری مجلس کو زینت بخشی اور ہمارے حوصلوں کو توانائی دی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔